الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 20 ہے۔ اس کا موضوع ہے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ محترم سامعین، نماز شروع کرنے سے پہلے ان باتوں پر عمل کا اطمینان کر لیجئے۔ نمبر 1، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا بھی مکروہ اور بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ نمبر 3، آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہیں۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے۔ صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے۔ نمبر 6، جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور درمیان میں کوئی خلا نہیں ہے۔ نمبر 7، شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس کا اطمینان کر لیں کہ شلوار ٹخنے سے اونچی ہے۔ نمبر 8، ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ نمبر 9، ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ بعض خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین کی کلائیاں کھلی رہتی ہیں، بعض خواتین کے کان کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین اتنا چھوٹا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ اس کے نیچے بال لٹکے نظر آتے ہیں۔ یہ سب طریقے ناجائز ہیں، اور اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا۔ خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے، اور برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ نماز شروع کرتے وقت نمبر 1، دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، مثلا آج کی فجر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ نمبر 2، ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں، بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، مذکورہ بالا طریقے پر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کے جوڑ کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کوہنی کی طرف ہو۔ نمبر 4، دونوں ہاتھ ناف سے ذرا سا نیچے رکھ کر مذکورہ بالا طریقے سے باندھ لیں۔ خواتین کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھانے چاہیے، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہیے، دوپٹے سے باہر نہ نکالے جائیں۔ خواتین ہاتھ سینے پر اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رہے۔ انہیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیے۔
محترم سامعین، اب کھڑے ہونے کی حالت میں ان باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت پڑھیں۔ اور اگر کسی امام کے پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھیں، اور امام کی قرأت کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ دھیان کیے رکھیں۔ نمبر 2، جب خود قرأت کر رہے ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، پھر دوسری آیت پڑھیں۔ کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، پھر اہدنا الصراط المستقیم پر، پھر صراط الذین انعمت علیہم پر، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر۔ اس طرح پوری سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قرأت میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ولا الضالین کے بعد آہستہ آمین کہیں۔ نمبر 3، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں۔ جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔ نمبر 4، جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کریں۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں، یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 6، کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے، نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ اس سے کم۔ نمبر 2، رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے، اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونی چاہیے۔ نمبر 3، رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔ نمبر 5، رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 6، رکوع میں اطمینان سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ نمبر 7، رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 8، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے سامنے رہنے چاہیے۔ رکوع میں عورتیں مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا نہ کریں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے۔ رکوع کی حالت میں مردوں کو انگلیاں گھٹنوں پر کھول کر رکھنی چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انگلیاں ملا کر رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ رکھنے چاہیے، بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلوؤں سے جدا اور تنے ہوئے ہوں، لیکن عورتوں کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ خواتین کو دونوں پاؤں ملا لینے چاہیے، خاص طور پر دونوں ٹخنے مل جانے چاہیے، پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 20 مکمل ہوا۔ سبق نمبر 21 انشاءاللہ تعالی اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔